بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر ہی ہو جاتی ہے، اور کسی کو اس کی شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے کہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا موت تلوار کی مار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چینخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چینخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے اور آسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی ہے تو روح نکلتے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے گرگر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچ جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کریں کہ ایک رگ کھینچنے سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا فرمائی، اللہ پاک، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ فرما دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقع پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخے مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت آڑے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آڑے کے ذریعے چیرنے والا انسان کو آڑے یا کینچی کے ذریعے کٹنے سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقع پر شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح دھاڑے مار مار کے روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے، اس کے جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سن کر اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاڑے مار مار کے رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے اور لعنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح دھاڑے مار مار کے چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ دوسرا وہ قدم جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعائیں سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو روح کو گہرا صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے،
انسان کو کتنی زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح سے گہرا تعلق ہوتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت انسان ناخنوں کے درد کو بھی محسوس کرتا ہے اور بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جس کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت انسان ان کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی۔ فرمایا، اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر دل پتھر ہو جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا، تم کھانا کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم کرنا میرے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی خواہش یا لذت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے، یہی زیادہ سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی ہے، اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافروں کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے۔ اب غیب نہ رہا، بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاموں پر رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف میں، بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان کے پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمان سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی علیین میں، مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ تو جو کوئی قبر پر آتا ہے وہ اسے دیکھتے ہی پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں، عالم والا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے، اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور ان کے کلام کو جن و انس کے سوا تمام حیوانات بھی سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے پاس آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں،
پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا کہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں طرف کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا جواب صحیح نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ جہنم تھی، اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کی گرمی کی شدت اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے اس پر مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرس ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو پہاڑ خاک ہو جائے۔ وہ فرشتے ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اس کو عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچاتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے۔ اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جنوں انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے کہ ایک غسل دینے والے، خدا کے لیے اب میرے سر کی طرف سے میرے کفن کو گرا نہ لگا تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب یہ قیامت تک میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ پہنچانا، میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے ذرہ بھر گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے۔
پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے یہ ظلم مت کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، میرے وارثو، آج تک میں نے جو مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے، آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہوگی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا اولاد، دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے منازل اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائیں تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مہلت مل جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سے جو بھول چک ہو گئی ہے اس پر ہمیں معاف فرما دے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔